کیونکہ وہ جواب میں تمہارے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ ایسی بد زبانی کریں گے. تو ایک تو معاشرہ یہ کہ جس کی پہلے ڈے ون سے آپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ جہاں پہ کوئی کسی کی گستاخی نہیں کرتا. پیپل انڈرسٹینڈ ادر پیپل سینٹیمنٹس. لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ میں بات کہوں گا اگلا بندہ پرووک ہوگا, اور میں اس کو پرووک نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتا. میں اس کی آئی نو وہ کیا چیز اس کو بری لگتی ہے, اور میں اس کی اس لائن کو نہیں کراس کروں گا. اگر مجھے اس سے کوئی اختلاف ہے تو میں علمی طور پہ اختلاف کروں گا اور ایک تمیز کے دائرے میں کروں گا. تو دس از جسٹ فائن. ہم لوگ خود جب دین کی طرف آ رہے تھے, ہم علماء سے, میں تو خود یعنی جن سے پڑھتا تھا میں ان سے پہلے بتاتا تھا کہ شیخ حضرت اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو گستاخانہ ہو, خدا کی قسم میری یہ نیت نہیں ہے, میں صرف سیکھنا چاہتا ہوں اسلام, اور جو مجھے سوال سننے کو ملتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں, وہی آپ سے شیئر کروں گا. آپ مجھے برائے مہربانی اس کا جواب بتا دیں تاکہ میری اندر جو ہے نا کلیئرٹی آ جائے. تو الحمدللہ کسی نے آج تک کچھ نہیں کہا, کسی نے کہا نہیں استغفر اللہ, توبہ کرو, یہ کرو. آرام محبت کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بیٹا بالکل آپ سیکھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو, بسم اللہ, آسک اینی کوسچن یو وانٹ ٹو آسک. تو الحمدللہ انہوں نے وہ لبرٹی دی. تو پہلی بات تو ہے کہ معاشرے کی تشکیل ایسی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی گستاخی کرتا ہی نہیں. اچھا لیٹ سپوز آپ کوئی کر دیتا ہے, اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو بھی لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں وہ اس کو بالکل رپورٹ کریں, اور بجائے خود ایکشن لینے کے یا خود اشتعال میں آنے کے یا پورا جتھا اکٹھا کرنے کے, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے جائیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل یعنی دیکھتے ہوئے کہ جی 295C ہے, وہ اس کو اپنی حراست میں لیں اور انویسٹیگیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں, FIR درج کریں, وہ سارا پروسیس ڈیو پروسیس کریں, اور اس کا یعنی اس کو پھر اب عدالت میں لے کے جائیں. اچھا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جب وہ معاملہ, اب وہ ایک تو یہ کہ فوراً حرکت میں ہے, انہوں نے اتنا روم نہیں دیا عوام کو کہ عوام خود کچھ کریں اور وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے یا ریلیکس ہوئے تھے, وہ بیچ میں انوالو ہوں اور پھر اس کو اپنی حراست میں لے کے آئیں. اچھا اس کے بعد جب قانون تک بات پہنچتی ہے اور بات عدالت میں پہنچتی ہے, اب ہمارے پاس 2 3 4 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ ہمارے پاس آیا کیا یہ دماغی توازن اس کا ٹھیک ہے, مے بی از مینٹلی ریٹارڈڈ. آپ کو پتہ ہے جو بندہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, پتہ نہیں کون آدمی, وہ جھلا سا آدمی ہے, پتہ نہیں کیا وہ بول رہا ہے, آپ نے اس کو پکڑ کے گستاخی کے الزام میں لے گئے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ اسکیزوفرینک ہے یا اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے, یا وہ ڈیلوژنل ہے. آپ یقین کرو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اینڈ آئی بلیو کہ دے ایکچولی بلیو کہ وہ امام مہدی ہے, بٹ وہ ہے نہیں, ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہے. اچھا ایک بندہ تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا, پیس ٹی وی پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی پروگرام تھا, اس میں ایک بندہ آ گیا جی, اس نے وہ بڑا کامیڈی سا کلپ بن گیا تھا ایونچولی. وہ بندہ اوپر آیا, وہ Q&A کی لائن لگی ہوئی ہے, اس میں آگے کہتا ہے آئی ووڈ لائک ٹو آسک دا کوسچن. انہوں نے کہا یس پلیز آسک دا کوسچن. انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹیل یو آل آئی ایم امام مہدی. انہوں نے کہا ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں آیا ہوں, اور اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ ہی ایکچولی بلیوڈ اٹ. لیکن وہ بندہ کوئی ذہنی مریض تھا, ہی واز ڈیلوژنل. یعنی کبھی کبھار آپ پیرانوائڈ ہوتے ہو, کبھی کبھار آپ کے ڈیلوژنز ہوتے ہیں, کبھی آپ ہلوسینیٹ کر رہے ہوتے ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اب وہ ایک سائیکالوجسٹ بیچ میں انوالو ہوگا, وہ بتائے گا کہ جی نہیں, یا تو وہ کہے گا کہ جی بندہ بالکل عاقل ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل اس نے ہوش و حواس میں کہا ہے جو بھی کہا ہے, یا وہ کہے گا یار یہ مینٹلی پاگل آدمی ہے, اس کا مینٹل اسٹیٹس ہی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر تو یہ دیکھا جائے گا. تو اگر تو وہ مینٹلی ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی اچھا اس نے کیا کہا تھا, اس نے کیا کلمات ادا کیے تھے, what did he actually say. اور پھر کچھ علماء کو بلایا جائے گا, کچھ مفتیان کو بلایا جائے گا. اگین دس از ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی, یہ ہر بندے کا کپ آف ٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کہ گستاخ ہے سر اڑا دو اس کا, نہیں. وہ علماء بیٹھے, مفتیان کے پاس کیس جائے, اور یہ عدالت ہی ان کو لے کے آئے گی کہ ایکچولی اس کا ایویڈنس بھی کوئی نہ کوئی ہو, جسٹ بیکاز سم پیپل آر سیئنگ دیکھیں بنا پہ نہیں ہونا. جس طرح ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, روحت ہلال کمیٹی جب چاند دیکھنے کی گواہی آتی ہے تو ہر کسی کی گواہی قبول نہیں ہوتی. قبول اس کی ہوتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے کہ جی اس کی گواہی قبول ہوگی, جو پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک معاشرے میں ایک بندہ رسپیکٹیبل ہے, جنرلی ہمیں پتہ ہے سچ بولتا ہے, ایک با اخلاق با کردار آدمی ہے, وہ گواہی دے رہا ہے, تو یہ ایک گواہی آ گئی آپ کے پاس. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہوتی کورٹ میں. یعنی ایک دو دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے, فراڈ ہوا ہوتا ہے, کورٹ میں جھوٹ بولا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی پرماننٹ لائف ٹائم گواہی قبول نہیں ہوتی. سو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہی کون دے رہا ہے, ہو آر دا پیپل ہو آر ایکچولی بیئرنگ وٹنس, اور ان کا کوئی اسٹیک انوالو تو نہیں تھا. وہی جو میں نے کہا نا, پرسنل کسی کی کوئی جنگ تو نہیں تھی, کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی, اس نے اس کے پیسے کھائے ہوئے تھے, اس نے کہا جی گستاخ ہے اور فلاں بات ہوگی. تو پھر عدالت پہلے تو دیکھتی ہے کہ جی دماغی توازن ٹھیک ہے, میڈیکل یا جو سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ انفارمیشن لیتی ہے. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا یہ بندہ جو ہے یہ اس کے خلاف ایویڈنس کیا ہے, what did he actually say and what did he mean by that, نمبر 2. اور تیسرے اینڈ کے اوپر
اب جو ہے وہ علماء جو ہے اس کی اس بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو اس نے بات کہی ہے واقعتاً یہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. یہاں پر ویسے ایک اور سٹیپ بھی ہوتا ہے جی جی کہ اس کو اس کا جو جرم ہے وہ چارج شیٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو فرد جرم عائد کی جاتی ہے کہ بھئی مسٹر ایکس آپ نے یہ جرم کیا ہے, ڈو یو پلیڈ گلٹی. اس میں پھر وہ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرے گا, وہ بتائے گا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, یا پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں تھا, اور وہ رجوع کرے گا, معافی مانگے گا. تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ایک بندہ لیٹ سے گستاخی ہو جاتی ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, لیٹ سے میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, میرا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور میرے فیس بک اکاؤنٹ سے کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے جو کہ گستاخانہ ہے. اب پبلکلی جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہے یا جو میرا پیج فالو کرتے ہیں واٹ ایور, تو وہ لوگ تو کہیں گے یہ دانیال عبداللہ نے کیا ہے, صحیح ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں لیٹ سے اریسٹ بھی ہو جاتا ہوں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, اور میں کورٹ میں جاتا ہوں, کہتے ہیں جی یہ ہوا ہے, تو اس میں مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اپنی پوزیشن کو واضح کروں, میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں, میں بتاؤں یار یہ میں نے نہیں کیا, یہ یا پھر کچھ اور سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات منہ سے ایسے کلمات ادا ہو گئے. ہاں بالکل, ہمارے بہت بڑے بڑے علماء سے ایسا ہوا ہے. اچھا میں دانیال بھائی اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں, یہ جو سلپ آف دا ٹنگ کی آپ نے بات کی, یا ایک نادانستہ طور پر انسان کچھ کہہ دیتا ہے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک بدو ہے جس کا اونٹ جو ہے وہ صحرا میں گم جاتا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے اس کے اونٹ پہ اس کی ساری سپلائز موجود ہیں, اس کا کھانا پینا کپڑا رہنا سہنا سب کچھ ہے, اور وہ اونٹ چلا جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں صحرا کے بیچ میں ہوں, کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, تو میں تو یہاں بھوک سے مر جاؤں گا, پیاس سے مر جاؤں گا, شیلٹر بھی نہیں ہے میرے پاس. تو وہ بس اپنے مرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ دور کہیں سے اس کو اپنا اونٹ واپس آتے ہوئے نظر آتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی جان میں جان واپس آ گئی ہے, اور وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے, چلا اٹھتا ہے, اور وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. وہ اپنے ذہنی زبان سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. نعوذ باللہ اس کے منہ سے یہ والے کلمات نکلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں, صحیح حدیث ہے, کہ وہ خوشی میں یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں نا وہ دیوانہ ہو گیا خوشی میں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر اس بندے سے کہا جائے کہ یہ آپ نے کیا بولا ہے, وہ کہے گا او سوری میری غلطی سے منہ سے نکل گیا. تو غلطی سے نکلنا اور بالکل جان بوجھ کے ایک بات کہنا, اگلے کو پرووک کرنا, انسائٹ کرنا, ان دونوں میں فرق ہے. اور یہی کام ہوتا ہے عدالت کا بھی کہ وہ ویریفائی کرے, جس طرح آپ نے کہا کہ اس بندے سے پوچھ کے پتہ کر کے کہ بھئی آخر تم نے یہ کیوں کہا اور کیسے کہا اور کیا کہا. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیفائنٹ ہے, وہ پھر کہتا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ, یا پھر ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو لیجٹ کیسز ہوتے ہیں نا جس میں یہ بات ہوتی ہے, ایک بندے کا نا مستقل ٹریک ریکارڈ جا رہا ہوتا ہے, وہ مستقل طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, شاید سوشل میڈیا پہ بھی کر رہا ہوگا, شاید ریئل ورلڈ میں بھی کر رہا ہوگا, بار بار یہ چیزیں کہہ رہا ہوگا. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی انٹینشن میں کم از کم لوگوں کی نظروں میں کوئی شک نہیں رہتا. ان اینی کیس لوگوں نے تو وہی کرنا ہے جو میں نے بتایا, ڈیو پروسیس ہے. اچھا عدالت جب ویریفائی کر لے کسی نے یہ بندہ واقعی میں اس نے گستاخی کی ہے, لوگوں کو پرووک کیا ہے, اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بال بچے سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اگر آپ کو ان سے اتنی محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ.